بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب کوئی بھی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے تم مجھے کس کام کے لیے لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا، آپ سے کہتا اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہتے تو مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا مجھ سے کیا کام لوگے؟ کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، نہ اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے اس شخص کا کیا مقصد ہے مجھے خریدنے کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا، وہاں اس کی 3 بیٹیاں تھی جو بہت گناہگار تھی، یعنی غلط کام میں مبتلا تھی، فحش تھی۔ 3 فاحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا۔ یہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا میری پیٹھ پیچھے غلط کام کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص زمینوں پر کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا اور اس کی بیٹی اس کے پیچھے ہی کام کرتی تھی۔ اس لیے اس نے آپ کو اپنے گھر کی نگرانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہے، انہیں کھانے پینے یا کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہے تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ اپنے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا کہ بیٹیاں گھر سے باہر تو نہیں نکلی، تو آپ کہتے تھے کہ نہیں نکلی، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، تو وہ گھر میں ہی رہی ہے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتی ہے اور ہم اس کو مار ہی دیتی ہے۔ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔
سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہ میں مبتلا رہی ہوں، غلط کام کرتی رہی تھی، اب میں توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے۔ یہ دیکھ کر ان تینوں نے دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کی، اور 3 بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان حکیم کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک بد کردار فاحشہ عورت بھی اللہ ولی بنا سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھرے گی، میرے پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائے گی۔ صرف چند دنوں میں جوان بیٹیوں کا حال ہوا، آپ اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان حکیم کی تاریخ کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس نے ان 3 فاحشہ بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا،